آج اور ابھی اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا کینسل ہونے جا رہا ہے، ملتوی کیا جائے گا۔ اس کی نئی تاریخ آئے گی کہ نئی تاریخ پر آئیں گے، دھرنا دے کر جائیں گے، خان کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح کے کچھ نعرے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اصل میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ یہ وہ بڑا کیل ہے، میں آخری کیل نہیں کہوں گا، آخری کیل تو جناب بانی تحریک انصاف عمران خان خود ٹھوکیں گے اپنی سیاست کے تابوت میں۔ بشرا بی بی نے وہ کیا جو انہوں نے کرنا تھا، وہ آئیں اور انہوں نے اس بات پر کہ سعودی عرب جب گئے ننگے پاؤں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ اتنے دنوں سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اس میں وہ جس بات کا اعتراف کر گئی وہ یہ کہ عمران خان کو باجوہ اینڈ کمپنی لے کر آئی تھی۔ گنڈا پور فارمولہ جو تھا، اس کے بعد ہی مختلف جگہوں پر گنڈا پور کے خلاف جو ان کی ضمانتیں تھیں ان کو خارج کیا گیا، ان کی گرفتاری کے آرڈر کیے گئے۔ بشرا بی بی کی کیس میں بھی ان کو جو ہے ان کی ضمانت خارج کی جا چکی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خبر کو الٹ کر دوسرے آئینے میں دیکھا جائے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے کبھی ایمبولینس دیکھا ہے الٹا لکھا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے آئینے میں دیکھیں جو کار کے اندر لگا ہے یا گاڑی کے اندر لگا ہے تو وہ آپ کو سیدھا نظر آتا ہے۔ تو خبریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ خبریں صرف سیدھی نہیں ہوتی، الٹی ہوتی ہیں، اور جب ان کو سیدھا کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ تھی کچھ اور، بتائی کچھ اور جا رہی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ پنکی پیرنی المعروف پنکی پیرنی بشرا بی بی کا وہ جو بیان تھا، اس کو بھی اگر الٹ کر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں تھا۔ اس بیان میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ اعتراف کس چیز کا کیا ہے اور ان پر مقدمات کس بات کے درج ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ شہر شہر کریا کریا مختلف مقدمات ان پر درج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو دھرنا 24 نومبر کا اناؤنس ہے، آج اور ابھی اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا کینسل ہونے جا رہا ہے، ملتوی کیا جائے گا۔ اس کی نئی تاریخ آئے گی کہ نئی تاریخ پر آئیں گے، دھرنا دے کر جائیں گے، خان کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح کے کچھ نعرے جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور یہ بیان بھی شاید بشرا بی بی اب نہ دیں، بلکہ یہ بیانات برسٹر گوہر کی طرف سے آئیں، یا گنڈا پور جو ہیں وہ اس دھرنے کو ملتوی کر دے۔ بہت ساری تیاریاں ہیں، یہ دونوں خبریں بہت اہم تھیں، تو میں نے کہا میں آپ سے اس وقت میں مخاطب ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو خبر لے کر آتے ہیں وہ ذرائع سے نہیں ہے، تصدیق شدہ ذرائع سے ہے۔ ذرائع سے بہت سارے جرنلسٹ خبر دیتے ہیں، لیکن ہم نے خبر جو دینی ہے وہ آپ کو بتانا، اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ الٹ اور سیدھا کیا ہے۔ اس میں الٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے بشرا بی بی نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ یہ وہ بڑا کیل ہے، میں آخری کیل نہیں کہوں گا، آخری کیل تو جناب بانی تحریک انصاف عمران خان خود ٹھوکیں گے اپنی سیاست کے تابوت میں، لیکن یہ ایک بڑا کیل ہے جو بشرا بی بی نے ٹھوک دیا ہے۔ یعنی وہ ہمدردیاں جو انٹرنیشنل سطح پر مل سکتی تھی ملک کے اندر، وہ مذہبی جو حلقے تھے جو سعودی عرب کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں قبلہ تو وہاں پہ ہے نہیں، سعودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، وہ اب پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے، بانی سے، اور اس کے جو اب لیڈر ہیں ان سے دور ہو جائیں گے۔ ایک جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، اور وہ صحیح کہا خواجہ آصم نے بھی کہ نند بھاوج کی جنگ ہے، وہ جنگ جاری ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں بشرا بی بی کی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی زندگی میں انٹری سے لے کر آج تک کے حالات پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ چاہے انہوں نے شادی کی کیونکہ عمران خان کو لے کر آنا تھا، جو ان کو بتایا جاتا رہا جنرل فیض کی طرف سے ایک پیر کے ذریعے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی کسی وقت سناؤں گا ضرور، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ سن بھی رکھی ہو۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی نے جیل کاٹی، یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہیں، اور ان پر بہت دباؤ ہے، بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بیانات دیے گئے،
शोज़ब कंवल ने भी बयानात दिए कि बुशरा बीबी बेकसूर हैं, बेगुनाह, अचानक उनको रहा कर दिया जाता है। ना सिर्फ रहा कर दिया जाता है बल्कि उनको जो है वो लाहौर आने की इजाज़त दी जाती है। वो घर जो आबाई घर है जनाब इमरान खान साहब का, वो अब बुशरा बीबी का घर है, वहाँ पर आकर वो बाकी मामलात को निपटाती हैं। यहाँ से पेशावर जाती हैं और उनको वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाता है। ना सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी रहाई, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी सिक्योरिटी मिलती है, इस्तकबाल करते हैं गंडापुर उनको। अगेन गंडापुर भी मैं आपको बता दूँ उनके हैं जिनको आप समझ रहे हैं, और गंडापुर भी उनके हैं जिनकी बीबी हैं, तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इस दौरान हुकूमत उनकी रहाई को चैलेंज नहीं करती है, उनको पेशावर सेफ पैसेज दिया जाता है। इस बात का मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। इसका इसलिए किया गया कि इमरान खान की बहनें कुछ अग्रेसिव थीं। अलीमा खान और उनका बेटा तो पहले ही बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन बाकी बहनें भी अब वो काले कपड़े पहन के, वो सोगवाना तरीके के लिबास पहन कर वो सामने आ रही थी, बार बार बोल रही थी। उनकी बोलती बंद करना कुछ हलकों के मुताबिक ज़रूरी था, इसलिए बुशरा बीबी को लाया गया और उसके बाद कहा गया कि अब जो बयान बुशरा बीबी देंगी वो इमरान खान का बयान होगा। तमाम लोगों को इमरान खान का बयानिया बयान करने से रोक दिया गया। ये दूसरा स्टेप था। और तीसरे स्टेप में बुशरा बीबी ने वो किया जो उन्होंने करना था। वो आई और उन्होंने इस बात पर कि सऊदी अरब जब गए नंगे पाँव, और उसके बाद जो कुछ आप वो इतने दिनों से चल रहा है तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसमें बात वो जिस बात का इतराफ़ कर गई वो ये कि इमरान खान को बाजवा एंड कंपनी लेकर आई थी। यानी बाजवा जो हैं कमर जवेद बाजवा, एक्स जनरल और एक्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो उनके साथ जनरल फैज़ जो गिरफ़्तार हैं और उन पर मुकदमात चल रहे हैं, आर्मी एक्ट के तहत ही चल रहे हैं, और उनके साथ कुछ और लोग जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। ये एक कंपनी थी, कंपनी आप समझ सकते हैं, और ये कंपनी इसको लेकर आई थी, इसीलिए RTS बिठाया गया था। इसलिए साकम नसार, खोसा जैसे जजेस को प्लांटेड फ़ैसले देने के लिए कहा गया था। और ये जो लोग समझते हैं कि बहुत मकबूलियत से इमरान खान 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उनको बुशरा बीबी ने पैगाम दिया कि नहीं, कमर जवेद बाजवा यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो अब मुँह छुपाए फिरते हैं और कहते हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो उनसे पूछें कि ये RTS जो 4 घंटे के लिए बंद हुआ था और जिसका इतराफ़ जुर्म जो है अब पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी, अब जो भी उसका नाम कह लें, उन्होंने वीडियो बयान के ज़रिए दिया। ये बयान प्लांटेड था, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अगर स्लिप ऑफ टंग होता तो जब इसको एडिट किया जा रहा होगा उस वक्त रुक सकता था। जब इसको मुख्तलिफ़ साइट्स पर जो कि PTI की साइट समझी जाती हैं वहाँ से अपलोड किया जा रहा था तो उस वक्त उस पर देख लिया जाता। और इस बयान को जारी करने से पहले हो सकता है कि इमरान खान से इसकी इजाज़त भी किसी तरीके से ली गई हो कि ये बयान आया है, ये हम जारी करने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखबर जेल में भी मौजूद हैं। ये हो नहीं सकता कि वहाँ पे इमरान खान के प्लांटेड लोग जो उनके दौरे हुकूमत में थे वो अब भी मौजूद ना हों। अब आ जाए दूसरी खबर की तरफ कि ये धरना नहीं होगा, धरना कैंसिल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये खबर भी मैं ही आपको दे रहा हूँ कि गंडापुर फार्मूला जो था उसके बाद ही मुख्तलिफ़ जगहों पर गंडापुर के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़मानतें थीं उनको ख़ारिज किया गया, उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर किए गए। बुशरा बीबी के केस में भी उनको जो है उनकी ज़मानत ख़ारिज की जा चुकी है और उनको गिरफ़्तार करने का जो है वो हुक्म जारी हो चुका है। और अब राजनपुर, DG खान, मुल्तान, लिया, लोधरा, सरगोदा, पता नहीं कौन कौन से शहर हैं, ये जो शहर मुझे याद है मैंने वो नाम ले दिया, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज, लाहौर में भी हो गए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। एक ही लैंग्वेज के, तकरीबन मिलती जुलती लैंग्वेज के हैं। कि मैं चाय के होटल पे बैठा था, जियो देख रहा था, वहाँ पे बयान चला, मुल्क की सालमियत का मसला है, सऊदी अरब, वो हमारा दोस्त है जिसके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। तमाम सियासी क़ुव्वतें जो एंटी PTI हैं इस वक्त उनको एक अच्छा रूम मिला है। मैंने जितने अभी तक प्रोग्राम्स देखे, जितनी चीज़ें देखी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिफेंसिव हैं,
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنکی پیرنی نے یہ بیان کیوں دیا ہے. ان کو سمجھانے کے لیے ہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ پوری سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ان کو کس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا تھا، ساتھ رکھا گیا تھا، نعرے لگوائے گئے تھے، اور وہ نعروں جو ہے اس کا جواب جو ہے پنکی پیرنی نے اس صورت میں دیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے جہاں سے کچھ امداد، کچھ توقع تھی کہ کچھ ریلیف ملنے کی بات ہوگی، اسی کو ٹارگٹ کر لیا. یہ تصویر کا الٹا رخ تھا، اور اب گنڈا پور فارمولہ کے تحت بیلاروس کے صدر کا بہانہ بنایا گیا. جی یہ اعلان شاید گوہر کر دیں، بیرسٹر گوہر کر دیں، اور کوئی کر دیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. شاید بشرا بی بی کو اب روک دیا گیا ہے کہ وہ مزید بیان نہیں دیں گی اپنے اس بیان کے بعد، اور گنڈا پور جو ہیں وہ بھی شاید وہ بیان نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ نا وہ نعرے لگا چکے تھے کافی، تو ان کو بھی بیان نہیں دینے دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے پہلے اٹک آتا ہے مسٹر گنڈا پور. آپ کو یاد رکھنا چاہیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے تمام راستے بند کر رکھے ہیں اور وائلیشن قرار دے دیا ہے. 144 تمام ضلعوں میں نافذ ہے، موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈز بند ہیں، شہروں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بند ہیں. ہر جگہ پہ رزسٹنس ملے گی، اور رزسٹ کرتا ہوا نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. مجھے ایک پلان اے بی سی ڈی کے آپ کس سے سنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کوئی پلان اے، کوئی پلان بی، کوئی پلان ڈی، کوئی پلان سی نہیں ہے. ایک ہی پلان ہے، وہ کمپلان ہے، وہ یہ ہے کہ اس دھرنے کو کچھ دیر کے لیے ملکی مفاد میں ملتوی کر دیا جائے گا. میں نے کہا آپ تک یہ خبر پہنچا دی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.